نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ہے کیا رسول پاک سدرہ سے خود واپس آئے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنرجہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد برکات پھیلی ہوئی ہیں، تاکہ اسے اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائے۔ یقیناً اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ واقعہ معراج قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 اور سورہ نجم کی آیات نمبر 1 تا 18 میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا سفر بیان کیا گیا ہے، جبکہ سورہ نجم میں مسجد الاقصی سے سدرۃ المنتہی جانے کا سفر تو بیان نہیں کیا گیا، البتہ سدرۃ المنتہی پر ہونے والی ملاقات، سدرۃ المنتہی کا منظر اور سدرۃ المنتہی سے واپسی کا سفر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں نہ تو براق کا ذکر کیا گیا ہے اور نہ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، بلکہ صاف طور پر فرمایا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ پاک ذات سے کیا برات ہے؟ اللہ کی ذات، یعنی اللہ، اور بندے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پاک ذات ہے اللہ کی جو اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ معراج کا واقعہ صحیح بخاری احادیث نمبر 349، 3887، 3888، 4716، 4856، 4857 اور 4858، اور صحیح مسلم کی احادیث نمبر 411، 415، 416، 431، 432 تا 437، 439، 444 تا 441 تا 444 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 3887، صحیح مسلم حدیث نمبر 411 میں براق کا ذکر کیا گیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا کامل ایمان ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے برحق ہے، اور جو کچھ ہمارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بھی برحق ہے، کیونکہ ہمارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، وہ تو وہی بات کرتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ نجم کی آیات نمبر 3 اور 4 سے آیا ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، وہ تو وہی بات کرتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور مسجد الاقصی سے سدرۃ المنتہی خود لے گئے، یا براق یا جبرائیل کے ذریعے لے گئے۔ ہر دو صورت میں اللہ نے ٹائم کو کنٹرول کر لیا تھا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کے مطابق اللہ نے اس بندے کے لیے ٹائم کو کنٹرول کر لیا تھا جو ایک ایسی بستی سے گزرا جو کہ ڈھی پڑی تھی، جو کہ گری ہوئی تھی، اور جسے اللہ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو کتنی دیر یوں رہا؟ کہنے لگا دن بار یا دن کا کچھ حصہ۔ اسی طرح سورہ کاف کے مطابق اللہ نے اصحاب کاف کے لیے بھی ٹائم کو کنٹرول کر لیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رسول پاک
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرہ سے خود واپس آئے تو اس سوال کا جواب سورہ نجم کی آیات نمبر 1 تا 4 میں دیا گیا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ قسم ہے اس تارے محمد کی جب اترے تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ بھی راہ چلے، وہ خود کوئی اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، وہ تو وہی بات کرتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 1 اور 2 سے آگاہ ہے کہ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سدرہ سے نیچے آئے، خود سدرۃ المنتہا سے اترے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے وقت کو کنٹرول کر لیا، ٹائم کو کنٹرول کر لیا تھا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن راستوں سے اللہ سدرۃ المنتہا لے گیا تھا، بالکل انہی راستوں سے آپ واپس آئے، اور جس طرح اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سدرۃ المنتہا لے جاتے ہوئے ٹائم کو کنٹرول کر لیا تھا، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سدرۃ المنتہا سے واپس آتے ہوئے بھی اللہ نے ٹائم کو کنٹرول کر لیا تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے واقعے کو جس طرح بیان کیا ہے، اللہ نے رسول پاک کے اس بیان کو سورہ نجم کی آیات نمبر 3 اور 4 میں اتھارٹیٹیو بنا دیا ہے کہ میرے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، وہ تو وہی بات کرتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ یقیناً اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اور بدنی حالت میں سدرۃ المنتہا لے گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جسمانی اور بدنی حالت میں سدرۃ المنتہا سے واپس آئے۔ واللہ عالم۔